بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افغانستان طالبان کے امیر شیخ ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے گزشتہ برس اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار قندھار سے ملک کے دارالحکومت کابل کا سفر کیا اور وہاں پر جاری اسلامی علماء کی اجلاس میں شرکت اور خطاب کی۔ 1 جولائی 2022 کو شروع ہونے والی اس شورا سے طالبان کے سپریم کمانڈر ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے تقریباً 1 گھنٹہ خطاب کیا، اور طالبان کی جانب سے یہ اجلاس بہت ہی کم نظر آنے والا ایسا موقع ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے اس میں ایک تفصیلی سیاسی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ برس موسم گرما میں مسلسل پیش قدمی کرتے ہوئے طالبان کا کابل پر قابض ہو جانا اور پھر ان کا پورے ملک میں ایک بار پھر اقتدار میں آنا خوشی اور باعث فخر بات ہے، لیکن افغانستان کو آج قومی سطح پر ایسے وحدت اور اتحاد کی اشد ضرورت ہے جن کے ذریعے ملک کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس اجلاس میں 3000 سے زیادہ شرکاء نے اپنے ہاتھ اٹھا کر طالبان کی سپریم کمانڈر کے طور پر ملا ہیبت اللہ خنزادہ کی تقلید کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں مکمل اسلامی نظام نافذ کرے۔ اسلامی نظام کا قیام نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اچھی خبر ہے، اور ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات بھی موصول ہوئے ہیں۔ افغان جہاد کی کامیابی صرف افغان عوام کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب ہم ایک آزاد ملک ہے، غیر ملکیوں کو ہمیں حکم نہیں دینا چاہیے، یہ ہمارا نظام ہے اور ہمارے اپنے فیصلے ہیں، ہم اپنے نظام کے فیصلے خود کرتے ہیں، ہمارا ایک اللہ سے عقیدت کا رشتہ ہے، ہم دوسرے کے حکم کو قبول نہیں کرتے اور نہ اب تک ہم نے کسی کے دباؤ اور حکم کو قبول کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹ کے مطابق ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے کہا کہ ہم افغانستان کے لیے دنیاوی معاملات پر دنیا سے معاہدہ کرنے کو تیار ہے، لیکن شریعت اور اسلام کے معاملے پر وہ کسی بھی مطالبے کو نہیں سنیں گے، چاہے ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے اور ہم پر ایٹم بم گرایا جائے۔ ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے کہا کہ ملک پر قابض بیرونی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کے دوران افغان عوام کو نشانہ بنانا کبھی بھی طالبان کا مقصد نہیں تھا، مگر وہ افغان شہری جو غیر ملکی قابض قوتوں کو معاونت فراہم کرتے رہے، ان کے لیے ہمارے پاس سوائے لڑنے کی کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور جب امریکی فوج افغانستان سے نکلے تو ہم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور انہیں اطلاع دی کہ طالبان کے خلاف ان کی بربریت کے باوجود انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام ارکان پر زور دیا کہ وہ تمام سرکاری محکموں میں بدعنوانی کا خاتمہ کرے اور جانبداری اور دوستی کی بنیاد پر عہدہ دینے سے گریز کرے، کیونکہ اگر اسی طرح کی برائیاں ہماری حکومت کا حصہ رہی تو یہ اس جدوجہد کی بالکل برعکس ہوگی جو ہم نے اسلامی نظام کے قیام کے لیے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اسلامی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کریں گے تو ہماری حکومت کی مخالفت مزید بڑھے گی، لیکن ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ موجودہ دنیا میں کوئی بھی اسلامی قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن اب اسلامی نظام قائم ہو چکا ہے اور ہمیں اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے کہا کہ طالبان نے افغانستان میں فتح حاصل کی، لیکن یہ اب علماء کرام پر منحصر ہے کہ وہ نئی حکمرانوں کو شرعی قانون کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے بارے میں صحیح مشورہ دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر علماء کرام حکام کو نیکی کی تلقین نہیں کریں گے یا حکمران علماء کرام پر دروازے بند کریں گے تو ہمارے پاس اسلامی نظام نہیں ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غیر مسلم قومیں ہمیشہ ایک خالص اسلامی ریاست کی مخالفت کرتی رہے گی، لہٰذا ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے مشکلات برداشت کرنا پڑیں گے، ہمیں اور آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا، آپ کو سختیاں برداشت کرنا ہوگی۔ موجودہ دنیا آپ کے اسلامی نظام کے نفاذ کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی، لیکن ہم نے جس نظام کے لیے 20 سال قربانیاں دی اور جدوجہد کی اسے ہم نے نافذ کرنا ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند نے کہا کہ آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلامی نظام کے تحت طالبان سے لڑنے والے تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیرونی ممالک بیٹھ کر ہمارے ملک کے خلاف مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔
اسی طرح وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کچھ مسائل کے حل کے لیے شرکاء سے مذہبی فرمان طلب کیا اور علماء کرام سے کہا کہ وہ اسلامی شریعت کے نفاذ میں خرابیوں کی نشاندہی کرے اور ان پر ان مسائل کا حل تجویز کرنے پر زور دیا۔ ملا محمد یعقوب نے کہا کہ نہ تو کسی اسلامی اور نہ ہی کسی غیر اسلامی ملک نے ہمارے نظام کو تسلیم کیا ہے، اس لیے ہمیں مشورہ دے کہ ایسی خارجی پالیسی کیسے بنائی جائے جس سے ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔